السلام علیکم، میں صدارتی خان اور آپ دیکھیں جی این پلس۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں ثاقب بشیر صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کل کوئی اور پارٹی جیت رہی تھی، پی ٹی آئی کے امیدواران جیت رہے تھے، پہلے نمبر پر تھے، آج کوئی اور پارٹی جیت گئی ہے۔ سر کیسا دیکھتے ہیں اس سارے صورتحال کو، اس الیکشن کو؟ اس میں کافی جو ہے وہ دلچسپ ماحول بنا ہے۔ اب جو کینڈیڈیٹس رات کو جیت رہے تھے ان کا یہ دعویٰ ہے، پنڈی کے بھی ہیں، اسلام آباد کے بھی ہیں، اور جیلم کے بھی ہیں، چکوال کے بھی ہیں، لاہور کے بھی ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں آزاد۔ تو وہ جو کینڈیڈیٹس تھے ان کینڈیڈیٹس کے پاس وہ ان کا دعویٰ ہے کہ فارم 45 موجود ہے۔ اب فارم 45 وہ ہوتا ہے جو کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر پریزائڈنگ افسر جب الیکشن فائنلائز ہو جائے اس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے دستخط لے کر اس کی ایک کاپی جو ہے وہ تمام پولیٹیکل ایجنٹس کو دے دیتے ہیں۔ تو وہ فارم 45 جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یہ ایک نئی جو قانونی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، جس جنگ میں یقینی طور پر الیکشن کمیشن کا بھی امتحان ہے، عدلیہ کا بھی امتحان ہے کہ اب وہ کیسے لے کر چلیں گے کہ ایک طرف اگر عوام نے کسی ایکس وائی زی کسی بندے کو منتخب کیا ہے تو آپ اس سے ڈاکہ مار کے کسی اور کو جتوا دیں تو یہ الیکشن کی شفافیت، الیکشن پر جو ہے وہ بہت بڑے سوالات ہیں۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں آئندہ 1 سے 2 روز میں ان میں تیزی آئے گی، اور اس میں کیونکہ ری کاؤنٹنگ کے حوالے سے کافی جو درخواستیں ہیں وہ مختلف حوالے سے آ رہی ہیں کہ وہ دی جا رہی ہیں، اور ری کاؤنٹنگ کروائی جا رہی ہے، ری کاؤنٹنگ کروائی جائے گی۔ اب اس میں دیکھنا ہے کہ کیا بنتا ہے ری کاؤنٹنگ میں۔ ثاقب صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ کل رات سے جو ہے وہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ میڈیا چلا رہا تھا، یہ جو رزلٹ ادھر آ رہے ہیں یہ مصدقہ نہیں ہے، غیر مصدقہ ہے، وہ اس سے الیکشن کمیشن کے کسی ذرائع سے متعلق خبر بھی نہیں چل سکتی۔ تو اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ تو انہی کے سورس سے ہمیں خبر یا اداروں کو خبر بھیجتے ہیں، تو اس حوالے سے سر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، وہ جو رپورٹرز ہوتے ہیں نا وہ خبر اس طرح نہیں دیتے ہوتے، وہ اپنی اتھینٹسٹی کنفرم کر کے خبر آگے دیتے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ نہیں عوام ہے انہوں نے کوئی چیز دے دی، انہوں نے مطلب بغیر سوچے سمجھے دے دی، انہوں نے کسی ان نون بندے سے پوچھ کر دے دی، ایسا نہیں ہے۔ وہ فارم 45 دیکھ کر وہ اپنے جو چینلز ہیں ان کو رپورٹ کرتے رہے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ یہ ایک لوگ جو ہے وہ عجیب سا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں وہ جناب خبریں غلط نہیں تھیں، وہ درست خبریں تھیں۔ اب ان کو اس درستگی کو جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ درست تھیں۔ وہ کس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فارم 45 ہے، کل اگر ری کاؤنٹنگ ہو، وہ ری کاؤنٹنگ میں وہ جیت جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 16,000 مہربانوں کے حلقے میں ووٹ مسترد ہوئے۔ وہ 16,000 ووٹ مطلب ایک بڑا سمجھنے نہیں آنے والی بات۔ پھر اون چودھری کے حلقے میں 2 لاکھ ووٹ پڑ گئے، وہاں پہ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میری 1 لاکھ کی لیڈ ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات آئندہ 1 سے 2 روز میں آپ کو ملیں گے، اور یہ ایک نئی بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ سر یہ بتا دیجیے گا کہ NF47 ہو یا 46 ہو، یہ وہ جو جن امیدواروں کو آج جتایا گیا یا جیت گئے، جن کو لیڈ بڑھی ہے، تو تیسرے اور چوتھے نمبر پر کل نہیں تھے۔ مصطفیٰ نواز صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا اور شعیب شاہین صاحب کو مبارکباد بھی دی ہے کہ وہ جیت رہے تھے لیکن اسے چھینا گیا یہ الیکشن۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ تو میری بھی بات ہوئی ہے، شعیب شاہین صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اس دعوے میں اب تو بیٹل گراؤنڈ ہی ہے نا۔ اب انہوں نے جو فارم 45 ہیں وہ سامنے لانے ہیں، وہ فارم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھنے ہیں، پھر ان کی ری کاؤنٹنگ ہوگی، اور ری کاؤنٹنگ کے بعد اب ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس کی جیت ہے۔ لاسٹ میں بھی بطور صحافی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو ابھی پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے کہ یہ شفاف الیکشن کرائے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ انٹرنیٹ بھی پہلی مرتبہ بند ہوا، یہ جو سروس بند ہوئی ہے یہ کیا شفافیت کے لیے بند ہوئی تھی یا اس وجہ سے کیا فرمائیں؟ سروس بند ہونا تو الیکشن کمیشن پہ بہت بڑا سوال ہے۔ الیکشن کمیشن نے 8300 کی جو سروس رکھی تھی اس پہ کروڑوں روپے لگائے آگاہی کے لیے، اور جب اس کے استعمال کا وقت آیا تو وہ بند کرا دیا، انٹرنیٹ بند ہو گیا، مطلب گورنمنٹ نے بند کیا۔ اس کا یہ تھا کہ اسپیسیفک کسی مخصوص جگہوں پہ ہو سکتا تھا۔ دہشت گردی کے واقعات بڑے افسوسناک اور خوفناک واقعات ہوئے الیکشن سے 1 روز قبل، لیکن مخصوص علاقوں میں یہ بند ہو سکتی تھی۔ پورے ملک میں بند آنے کی سمجھ نہیں آتی۔ سر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کوئی اس حوالے سے آپ کچھ لاسٹ کہنا چاہیں ابھی جو موجودہ حالات بن گئے؟ ابھی ایک تو بات کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی کو
یہ سمجھا جا رہا تھا یا کچھ لوگ یہ اندازے لگا رہے تھے کہ اب نو مور پی ٹی آئی، تو وہ اندازے غلط ثابت ہو گئے ہیں، وہ گیم میں موجود ہے۔ اب کتنی رہے گی، کس طرح رہے گی، کس طرح وہ اپنے آپ کو اکٹھا کر سکیں گے، یہ سوالات بھی ابھی آنا باقی ہیں، کیونکہ آزاد ہیں سارے امیدوار ان کے۔ سر پہلی مرتبہ ہزارہ ڈویژن سے نون لیگ کا جو ہے ایک قسم کا سیاسی صفایا ہوا ہے، اور این اے 15 ہو یا این اے 16 اقلیت کی سیٹ ہو، ادھر سے بھی نون لیگ جو ہے وہ 15 سال بعد آ رہی ہے۔ ان سیٹوں پر کیسا دیکھتے ہیں 8-9 کی شکست کو؟ بات وہی ہے کہ کے پی کے نے بہت بڑا ڈنڈ ڈالا ہے پورے اس الیکشن میں، پی ٹی آئی کو فیور کیا ہے اور باقی جماعتوں کے خلاف کیا ہے، اور یہ ایک سمجھا جا رہا تھا، آبزرو کیا جا رہا تھا کہ جو کے پی ہے اس کی جانب سے بڑا جواب آئے گا، اور وہی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جواب آیا ہے۔